السلام علیکم. ہمارے دوست اسد اللہ خان صاحب بہت زبردست اینکر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، لکھاری ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں. اب انہوں نے اپنے تازہ ویلاگ میں کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں کہ واقعی تھرتھلی مچ گئی ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ بتا کر کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویلاگ میں پہلے ذکر کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک نوجوان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اب یہ اس کی دوسری قسط ہے، لیکن اس قسط میں اصل میں خاتون کا بھی ذکر ہے. اب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو صرف جو تصدیق شدہ خبریں ہیں صرف وہ دے رہا ہوں، باقی آپ دیکھ لیجئے، آپ نے اپنا تجزیہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میں کوئی تجزیہ نہیں، میں صرف اور صرف خبر پر رہوں گا، اور وہ بھی جو مصدقہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے صرف خبر دی ہے اور تصدیق کر کے دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی ذکر کیا کہ جو ذرائع وہ کہتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے اس سے پہلے بھی نون لیگ کے حوالے سے اور خاص طور پہ لندن میں ہونے والی باتیں، ملاقاتیں اور وہاں پر ہونے والے فیصلوں کے حوالے سے بڑی اوتھینٹک خبریں دی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ میاں نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے تصویریں اتروا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آئے جی تصویر اتار رہے ہیں، وہ دونوں بھائی کھڑے ہیں، تو اس پہ اسد اللہ خان صاحب نے کہا کہ اسی طرح سے ہمارے ذرائع بھی انہی لوگوں میں ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ جو جا کر ملتے ہیں یا جو تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں، انہی میں اسی طرح سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پھر وہاں پر تصدیق کر کے جس کو کراس چیک کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ایک چیز پھر ہمیں بتا دیتے ہیں ہمارے ذرائع. اب جناب اسد اللہ خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں کیا کہا ہے، جس پر لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں، اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور تبصرے بھی ہو رہے ہیں، بہت اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. اور پھر جو بھی اسد اللہ خان صاحب نے بات کی ہے اس کا خاص وہ حصہ اس ویلاگ کا جس میں وہ اس خاتون کا ذکر کرتے ہیں کہ کون تھی، پھر وہ را کا کیا معاملہ ہے، ISI کا کیا معاملہ ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے ڈسکس کیا ہے. تو وہ کلپ اس خاتون کا جہاں حوالہ ہے وہ بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے اور اس پر پھر تبصرے کیے جا رہے ہیں. اب اسد اللہ صاحب نے کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے اب بالکل وہ پورا جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لفظ بلفظ. اسد اللہ صاحب کہتے ہیں جی کچھ روز پہلے میں نے یہ سٹوری شیئر کی تھی کہ لندن میں نواز شریف ایک نوجوان کے ساتھ اکثر تنہا باہر جاتے ہیں، کہیں کام یا گھومنے. تنہا ایک نوجوان کے ساتھ جاتے ہیں اور اکیلے جاتے ہیں اور کہیں باہر چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے جہاں بھی. یہاں یہ بات بتانا بھول گیا تھا کہ نواز شریف ویسے کہیں بھی جائیں تو اپنی گاڑی مرسڈیز میں سفر کرتے ہیں، مگر جب اس نوجوان کے ساتھ جانا ہو تو اپنی گاڑی بینٹلے کو استعمال کرتے ہیں. ویسے دونوں گاڑیاں بہت ہی مہنگی گاڑیاں ہیں، دنیا کے مہنگی ترین گاڑیوں میں اس برانڈ کا شمار ہوتا ہے. اور سچی بات تو یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کون سی گاڑی کتنی مہنگی ہوگی. بہرحال یہ دونوں بہت، بینٹلے بھی بہت مہنگی گاڑی ہے، مرسڈیز بھی بہت مہنگی ہے، شاید بینٹلے مرسڈیز سے بھی مہنگی ہوگی، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، باقی اس پہ چیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ بینٹلے تو، مرسڈیز تو پھر بھی ہم کبھی سنتے ہیں، بینٹلے تو جناب شاید ہی کسی لوگوں کے پاس ہی ہے. اچھا آگے جناب اسد اللہ صاحب کہتے ہیں اب میں کچھ مزید چیزیں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس میں پھر وہ آگے تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ جو خاتون وغیرہ معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں جی اب میں کچھ مزید چیزیں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگ چاہیں تو ان سب ڈاٹس کو، یعنی یہ جو نقطے ہیں ان سب ڈاٹس کو جوڑ لیجئے گا، نہیں تو آپ الگ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ اسد اللہ صاحب آگے جا کہتے ہیں میں صرف خبر تک رہوں گا، آپ نے جو اس پر تجزیہ کرنا ہے یا ڈاٹس آپ نے خود جوڑنے ہیں، جس طرح جوڑنے ہیں جوڑ لیں، نہیں جوڑنے جو بھی ہے سمجھنا ہے سمجھ جائیں، باقی آپ کی مرضی، میں تو خبر صرف بتاؤں گا. نواز شریف جب پہلی بار وزیر اعظم بنے 1990 اور 92 کے درمیان تو مختلف ممالک کے وفود ملنے آتے تھے. ان میں سے ایک بار بھارت کا وفد آیا، اس وفد میں ایک خوبصورت لمبی خاتون اسی وفد کا حصہ ہوتی ہیں جنہیں نواز شریف سے ملوایا جاتا ہے. اس خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حیران کن خوبصورتی رکھتی تھیں. لازمی بات تھی نواز شریف بھی ان کو نوٹس کیے بغیر نہ رہ سکے، بھئی اتنی خوبصورت تھیں سب نوٹس کرے، نواز شریف صاحب بھی نہیں رہ سکے نوٹس کیے بغیر. نواز شریف کی ان سے بات چیت شروع ہوئی اور بات چیت ایسی ہوئی کہ باقی تمام وفد بھارت واپس چلا گیا، مگر وہ خاتون پاکستان میں ہی رہ گئیں. یعنی بھارتی وفد تھا، سب لوگ آ کر واپس چلے گئے، وہ خاتون یہی رہ گئیں. پھر انہی خاتون کو مری میں ٹھہرایا گیا. نواز شریف 1-2 روز چھوڑ کر مری میں شام انہی سے ملنے جایا کرتے تھے. اتنا ریگولر مری میں، جیسے مری میں بھی گھر ہے میاں صاحب کا. ابھی حال ہی میں مریم صاحبہ بھی وہاں امریکی سفیر سے بھی وہاں پر ملی ہیں، اس کی تصاویر بھی جاری ہوئی تھیں، اور یہ بھی خبر چلی تھی کہ جی اس کے ارد گرد آپ کوئی اس طرح کی کنسٹرکشن بھی نہیں کر سکتے. خیر
آگے کہتے ہیں جی وہ مری میں ملنے جب جایا کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب ان خاتون سے، پھر جب ہمارے اداروں نے، ہمارے ملکی اداروں نے اس خاتون کا پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ یہ خاتون تو را کی آپریٹر ہے اور اس کو یہاں پر پلانٹ کیا گیا ہے مخصوص ایجنڈے کے تحت۔ ہماری آئی ایس آئی کو لگا کہ خاتون ایک ٹریپ ہے جسے پلانٹ کیا گیا ہے نواز شریف کے لیے۔ اب نواز شریف یہ بات بتانے کے لیے آئی ایس آئی کے سینئر افسر نے ایک شخصیت کا انتخاب کیا، یعنی نواز شریف کو یہ بات بتانے کے لیے بھئی یہ را کی آپریٹر ہے، تو یہ بات اب وزیر اعظم کو کون سمجھائے، کون بتائے، تو پھر ایک شخص کا انتخاب کیا گیا کہ یہ شخص جا کر نواز شریف کو بتائیں گے کہ وہ خاتون تو را کی آپریٹر ہے۔ جن صاحب کا انتخاب کیا گیا ان کا نام تھا کرنل ریاض، اور کرنل ریاض ملٹری جوائنٹ سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے، اور یہ نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کرنل صاحب کے والد نواز شریف کے والد میاں شریف کے قریبی ساتھی تھے، اور یہ اپنے والد کی بڑی عزت کرتے تھے، تو ان کے والد کے دوست تھے، تو خیال تھا کہ ان کا بیٹا ہے تو اس کی ذرا بات سن لیں گے۔ کرنل ریاض نے بھی یہ بات سن کر کہا کہ میں نواز شریف سے یہ بات کر لوں گا، وہ برا نہیں مناتے میری بات کا، اور میں آرام سے یہ کام کر لوں گا کہ بھئی یہ خاتون جو ہے جس کے ساتھ آپ مل رہے ہیں، ہر چند دن کے بعد آپ چلے جاتے ہیں مریض سے ملنے، یہاں روکی ہوئی ہے، یہ تو را کی ایجنٹ ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں گا۔ خبر یہاں یہ ہے کہ کرنل ریاض نے نواز شریف صاحب کو یہ باتیں بتائیں، اور جب باتیں بتائیں تو اسی روز کرنل ریاض کو فارغ کر دیا گیا۔ اب میں بتاتا ہوں اس خاتون کا کیا بنا۔ مری کے بعد خاتون نے کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا، اور پھر کچھ عرصہ بعد وہ لندن چلی گئی۔ یہ غور سے سنیے گا، مری کے بعد خاتون نے کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ لندن چلی گئیں، لندن جہاں اب بھی میاں صاحب وہیں پر ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل گھر تو ان کا وہاں ہے، یہاں تو صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں۔ اور وہ جو لڑکا ہے نوجوان جس کے ساتھ اکیلے میاں صاحب جاتے ہیں وہ بھی لندن میں ہے۔ اب یہ خاتون مری سے لاہور آتی ہیں، لاہور سے لندن چلی جاتی ہیں، بھارت نہیں جاتی، لیکن اس خاتون کے بارے میں ہمارے اداروں کو یقین رہا کہ وہ را کی آپریٹر ہیں، اور ایسی خاتون کا پاکستان کے وزیر اعظم کے اتنا قریب رہنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف خبر شیئر کر رہا ہوں، کوئی تجزیہ نہیں کر رہا، صرف خبریں ہیں جو شیئر کر رہا ہوں، اور یہ خبریں 100% مصدقہ ہیں۔ یہ معاملہ بہت حساس ہے، اسی لیے بہت محتاط رہ کر بات کر رہا ہوں۔ میں اتنی ہی بات کر رہا ہوں جتنی میں کنفرم کر پایا ہوں۔ صرف یہی نہیں، ایک اور شخص کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے بزنس مین کا روپ دھارا ہوا ہے، مگر اصل میں وہ بھی را کا آپریٹر ہے، اور اس کا نام سجن جندل ہے یا سجن جندال ہے۔ یہ وہی سجن جندال ہے جو مودی کے ساتھ اچانک نواز شریف کے گھر بھی آ گیا تھا شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے۔ جندال بارے بھی یہ خیال ہمارے ملک کے خفیہ اداروں کا ہے کہ وہ را کا آپریٹر ہے۔ اب میں ابھی ایک امریکی جریدے کی ابھی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں بھی لکھا تھا کہ جی ایک بزنس مین، پاکستانی نژاد بزنس مین جس کو بھی سزا ہوئی ہے، وہ بھی CIA کے لیے کام کرتا تھا۔ تو اس میں ساری تفصیل ہے کہ وہ پھر پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں ان کے لیے کس طرح سامنے آیا، اس کو ایمبیسی میں کس طرح سے انوالو کیا گیا، وہ ساری تفصیل اس میں بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مختلف ایجنسیز بہت سے لوگوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو جو بظاہر عام لوگ نظر آتے ہیں، کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے، کوئی خاتون ہو سکتی ہے، کوئی سیلیبریٹی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، تو ان کو بھی اس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے کہ وہ بس اپنا ان کا بھی کام ہے، لیکن پیچھے وہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ تھی خبر، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔